والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. وقال الله تبارك وتعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قال: قلت: كم بينهما؟ قال: 40 عاما أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دروشی پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں مقدس ترین خطہ، مبارک ترین سرزمین اور جسے اہل اسلام ثالث الحرمین سمجھتے ہیں، یعنی تیسرا مبارک حرم مسجد حرام. سر جی بیٹھیں، تشریف رکھیں، قرضہ چلاتے ہیں.
سیٹ کر دو سب پکے تو بار بار مسجد حرام، مسجد نبوی علیہ التحیۃ والتسلیم کے بعد تیسرا مقدس ترین اور متبرک ترین مقام بیت المقدس، ارض فلسطین اور ملک شام کے فضائل و مناقب کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں۔ آج کے خطبہ میں اسی متبرک و مقدس مقام اور تقدیس اور مبارک کے مرکز مسجد اقصی کے حوالے سے بات شروع کی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ سلسلہ چند خطبات میں مکمل کیا جائے گا۔ مسجد اقصی کی اولین تعمیر اور مسجد اقصی کی سب سے پہلی اور بنیادی تعمیر جن ہاتھوں سے ہوئی اور جن مقدس ہاتھوں نے اس مسجد اقصی کو سب سے پہلے تعمیر کیا، بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ گویا صحیحین کی حدیث یعنی بخاری و مسلم شریف میں مسجد اقصی کی سب سے پہلی تعمیر، مسجد اقصی کی اولین تعمیر یوں ذکر فرمائی گئی۔ مشہور صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ان اول مسجد وضع فی الارض، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے کہ روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی تعمیر کی گئی؟ سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسجد الحرام، روئے زمین کی سب سے پہلی تعمیر ہونے والی مسجد مسجد حرام ہے۔ اس مسجد حرام سے مراد وہی مسجد ہے جسے ہم خانہ کعبہ بیت اللہ شریف کہتے ہیں۔ فرمایا روئے زمین پر سب سے پہلے مسجد حرام تعمیر کی گئی۔ قال، ابو ذر فرماتے ہیں قلت، میں نے دوسرا سوال کیا ثم ای، آقا ارشاد فرمائیے اس مسجد حرام کے بعد پھر سب سے پہلی کون سی مسجد بنی؟ فرمایا الاقصی، وہ مسجد اقصی ہے، مسجد اقصی روئے زمین پر دوسری تعمیر ہونے والی مسجد ہے۔ قال، ابو ذر فرماتے ہیں قلت، میں نے عرض کیا
کم بینہما، ان دونوں مساجد کی تعمیر میں کتنی مدت گزری؟ یعنی آپ نے فرمایا سب سے پہلے مسجد حرام بنائی گئی ہے، پھر مسجد اقصی بنائی گئی ہے، ان دونوں مساجد کی تعمیر میں زمانہ کتنا گزرا، وقت کتنا گزرا، سال کتنے گزرے؟ قال، آپ نے فرمایا 40 یوماً، دونوں مساجد کی تعمیر میں 40 سال کا فرق ہے۔ گویا مسجد حرام سب سے پہلے روئے زمین پر مسجد بنائی گئی، اور مسجد حرام کے 40 سال بعد روئے زمین پر دوسری مسجد، مسجد اقصی تعمیر کی گئی۔ یہ وہ حدیث ہے جو بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں نقل فرمائی گئی ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں مسجد اقصی کی اولین تعمیر کا ذکر ہے۔ اب اس بات کو اچھی طرح ذہن میں بٹھائیں اور حدیث کا مطلب سمجھیں کہ اس حدیث میں جو مسجد حرام کی اولین تعمیر کا ذکر ہے اور مسجد اقصی کی اولین تعمیر کا ذکر ہے، اس تعمیر سے مراد وہ تعمیر ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں مکمل ہوئی۔ گویا ان دونوں مساجد کے مؤسس اول، بانی اول اور معمار اول کون ہے جی؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام نے روئے زمین پر آ کر سب سے پہلے مسجد حرام بنائی، اور پھر اس کے 40 سال بعد آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے مسجد اقصی تعمیر فرمائی۔ پھر جیسے بیت اللہ میں اس کے بعد مختلف تعمیری مراحل گزرتے گئے، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی، لیکن کیسے تعمیر فرمائی وہ قرآن کریم میں ذکر ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیادوں کو بلند کیا، یعنی بنیادیں پہلے موجود تھیں، انہی بنیادوں پہ نئی تعمیر فرمائی ابراہیم علیہ السلام نے۔ پھر بیت اللہ کی تعمیر میں مختلف مراحل آتے گئے، حتیٰ کہ بیت اللہ کی جو موجودہ تعمیر ہے اور یہ پتھروں کی عمارت ہے، یہ اس خلافت عثمانیہ کے دور میں بنی، اور پھر موجودہ سعودی خاندان نے اس میں مختلف اضافے کیے۔ تو جس طرح بیت اللہ کے اولین بانی آدم علیہ السلام ہے، اسی طرح مسجد اقصی کے اولین بانی بھی آدم علیہ السلام ہے۔ آدم علیہ السلام کے ہاتھوں مسجد اقصی تعمیر ہوئی، پھر مختلف مراحل آتے گئے، زمانے گزرتے گئے، مدتیں گزری، اللہ تعالیٰ نے پھر اس سرزمین کی تعمیر و ترقی کے لیے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو ملک عراق سے سفر کروایا، اور قرآن کریم میں ہے کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، لوط علیہ السلام کو ملک عراق سے نجات دلوائی اور ان ظالموں سے نجات دلوائی، اور ہم نے ان کو اس مبارک سرزمین کی طرف چلا دیا جس کا ذکر میں نے گزشتہ خطبہ میں کیا تھا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام ہجرت فرما کے اس بیت المقدس میں اور اس فلسطین کی سرزمین میں اور ملک شام میں پہنچے۔
ابراہیم علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں نبوت کا سلسلہ، بادشاہت کا سلسلہ چلایا۔ پھر اسی سرزمین میں اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ پھر یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا سلسلہ اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں انبیاء کا سلسلہ چلا۔ کم و بیش 4500 انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین میں پیدا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں سے اللہ نے ہزاروں انبیاء اس سرزمین میں پیدا فرمائے، مبعوث فرمائے۔ وہ انبیاء اکرام علیہم السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، پھر سلسلہ چلتا چلتا حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام، حتیٰ کہ بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، گویا اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین مقدس میں، اس بیت المقدس میں اور اس فلسطین میں ہزاروں انبیاء کو پیدا فرمایا۔ یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ جب ہزاروں انبیاء علیہم السلام اس سرزمین میں پیدا ہوئے اور یہاں پہ ہزاروں انبیاء کا مسکن بنا، پھر انبیاء کے تبرکات، انبیاء کے آثار، انبیاء کرام علیہم السلام کے تبرکات اللہ تعالیٰ نے اسی سرزمین میں رکھے۔ وہ قرآن کریم میں جہاں ذکر آتا ہے فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، کہ فرشتہ آیا، حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس آیا اور زکریا علیہ السلام کو بشارت دی۔ اس وقت زکریا علیہ السلام اپنے محراب میں موجود تھے۔ صاحب بچوں کو دروازے سے اٹھاتے جاؤ، آگے بٹھاؤ، پیچھے آنے والے سارے ڈسٹرب ہوتے ہیں، تھوڑا سا کرتا ہوں خیال کریں بچوں کو نا جی، دروازے کے سامنے کوئی نہ بٹھائیں، باہر سے آنے والا سمجھتا ہے شاید جگہ نہیں ہے اندر، نبی بیٹا ان کو آگے آگے بھیجتے جاؤ۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب اس محراب میں کھڑے ہیں اور زکریا علیہ السلام عبادت فرما رہے ہیں، یہ جو زکریا علیہ السلام کا محراب تھا، یہ زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی بیت المقدس کی سرزمین میں تھا۔ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کا محراب، وہ محراب بھی اسی مقدس سرزمین میں تھا۔ وہ حجرہ مریم علیہ السلام کا حجرہ وہ بھی اسی سرزمین میں تھا۔ حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت، جس کو آج بیت اللحم کہا جاتا ہے، جہاں پورا واقعہ پیش آیا، اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جس مقام پہ ہوئی وہ بیت اللحم کا مقام، وہ بھی یہی سرزمین تھا۔ غرض کہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ارض فلسطین میں ہزاروں انبیاء جو پیدا فرمائے، پھر ہزاروں انبیاء کے جو تبرکات ہیں، ہزاروں انبیاء کے جو آثار ہیں، وہ آثار بھی اسی ارض فلسطین میں ہیں، اسی مبارک سرزمین میں ہیں۔ حتیٰ کہ پھر یہ سلسلہ چلتا چلتا مبارک زمانہ آ گیا، مبارک دور آ گیا، سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ، سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو معراج کروائی تو معراج کی شب، معراج کی رات حضور نبی کریم علیہ السلام مسجد حرام سے چلے اور مسجد حرام سے چلتے چلتے مسجد اقصیٰ میں پہنچے۔ گویا مسجد اقصیٰ سفر معراج کا پہلا سٹاپ اور پہلا اسٹیشن تھا۔ مسجد اقصیٰ میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضور نبی کریم علیہ السلام کو ٹھہرایا۔ پھر اسی مسجد اقصیٰ میں ہزاروں انبیاء تشریف لائے، اسی مسجد اقصیٰ میں اذان ہوئی اور اسی مسجد اقصیٰ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی۔
تو یہ مسجد اقصیٰ تمام انبیاء کی اجتماع گاہ بنی اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی امامت بنی۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا، پھر آدم علیہ السلام کے بعد مختلف مراحل گزرے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا، پھر یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں صحیح حدیث میں آتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کی تعمیر شروع فرمائی۔ داؤد علیہ السلام تعمیر فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا پیغام آ گیا، اے میرے داؤد آپ نے تعمیر تو شروع فرما دی ہے، اب میں اس تعمیر کو مکمل کروں گا۔ سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ تعمیر شروع فرمائی، ان کا وقت آیا، وہ تشریف لے گئے، ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام نے اس تعمیر کو مکمل کیا۔ اور قرآن کریم میں جو ذکر آتا ہے فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ، اس کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کو، مسجد اقصیٰ کو تعمیر فرما رہے ہیں، اور فرشتوں کو، جنات کو اس کی تعمیر پہ لگایا ہوا ہے، جنات مسجد اقصیٰ کی تعمیر فرما رہے ہیں، سلیمان علیہ السلام نگرانی فرما رہے ہیں۔ اچانک فرشتہ آیا کہ اے سلیمان نبی، اللہ نے آپ کو بلا لیا ہے، آپ کی وفات کا وقت آ گیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے بارگاہ الہیہ میں عرض کیا، یا اللہ یہ جنات بڑی شریر مخلوق ہے، یہ تو میرے تابع ہیں، اس لیے مسجد اقصیٰ کو تعمیر کر رہی ہیں، اگر میری موت واقع ہو گئی مسجد اقصیٰ کی تعمیر کیسے ہوگی، جنات بھاگ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تدبیر بتائی، اے سلیمان ہر انسان کی موت کا وقت مقرر ہے، آپ کا یہ وقت مقررہ آ گیا ہے، آپ ایسے کیجئے، ایک عصا لیجئے، اس عصا کو اپنی تھوڑی کے نیچے رکھ کے کھڑے ہو جائیے اور کھڑے ہو کے آپ نگرانی شروع فرما دیجئے۔ سلیمان علیہ السلام نگرانی فرما رہے ہیں، جنات مسجد اقصیٰ کو تعمیر کر رہی ہیں، حتیٰ کہ اسی دوران فلما قضینا علیہ الموت، حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت آ گیا اور ان کی روح قبض کر لی گئی، لیکن ما دلہم علی موتہ، جنات کو نہیں پتہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام تو فوت ہو گئے ہیں، جنات کو تو یہی پتہ تھا سلیمان کھڑے ہیں اور ہماری نگرانی فرما رہے ہیں۔ تأکل من سعتہ، اللہ تعالیٰ نے پھر اس عصا کو وہ کیڑا لگایا اور اس کیڑے نے اس عصا کو کھوکھلا کرنا شروع کیا، کھانا شروع کیا۔ ادھر بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہوئی، ادھر کیڑے نے اپنا کام مکمل کیا۔ فلما خر تبینت الجن، پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام گرے، عصا ٹوٹا، سلیمان گرے، جنات کو پتہ چل گیا کہ ہمیں غیب کا پتہ نہیں ہے۔ یہ سارا واقعہ اللہ تعالیٰ نے وہی بیت المقدس کی تعمیر کا ذکر فرمایا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کو تعمیر فرمایا، پھر مختلف دور آتے گئے، اور پھر یہ بنی اسرائیل کے پاس، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے پاس، جن کو ہم یہود کہتے ہیں، ان یہود کے پاس یہی بیت المقدس کی تولیت رہی، اس کا انتظام رہا، اس کے سارے معاملات یہود کے پاس رہے۔ پھر یہود نے جب سرکشی کی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے پھر یہود پر اس بادشاہ کو مسلط فرمایا، جو بادشاہ بخت نصر جس کا نام ہے، بخت نصر اس بادشاہ کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کو تباہ و برباد کرنے کے لیے اس بخت نصر بادشاہ کو مسلط فرمایا۔ بخت نصر بادشاہ جس کو ہم بخت نصر کہتے ہیں، اور تورات میں، انجیل میں اسے قد نظر کہا گیا۔ قد نظر اور بخت نصر وہ بابل کا بادشاہ تھا، عیسائی بادشاہ تھا۔ اس عیسائی نے پھر بیت المقدس کی سرزمین پہ حملہ کیا اور اس کو تہ و بالا کر دیا، ہزارہا یہود کو قتل کر دیا، حتیٰ کہ ایسا ویران کیا، قرآن کریم میں ہے او کالذی مر علی قریہ
وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا۔ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی جب بیت المقدس کی سرزمین کے پاس سے گزرے اور بیت المقدس کی سرزمین کے پاس سے گزر کے حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا پورا بیت المقدس تباہ و برباد ہوا ہے، پورا بیت المقدس اور پورے کا پورا شہر تہ و بالا ہوا ہے۔ یہ بخت نصر نے تباہی اور بربادی کی تھی۔ گویا اس وقت بیت المقدس کی تولیت اور بیت المقدس کا انتظام عیسائیوں کے پاس آ گیا۔ پہلے یہود کے پاس تھا، پھر عیسائیت کے پاس آ گیا۔ بخت نصر کے دور میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے بخت نصر نے اس پہ قبضہ کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہود کو اس سرزمین پہ مسلط کیا، یعنی یہود کو سرزمین ملی۔ اب یہ بات یاد رکھیں کہ یہودیت کی اور نصرانیت کی کشمکش شروع ہوئی۔ کبھی یہود اس پہ غالب آ گئے اس سرزمین پہ، کبھی عیسائی غالب آ گئے، کبھی یہود غالب آئے، کبھی عیسائی غالب آئے۔ اس طرح یہ کشمکش چلتی رہی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے دور مبارک میں یہودیت ہی کے پاس اس کی تولیت تھی اور اس کی حق مملکت اور اس کی تولیت اور وراثت یہود کے پاس تھی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تو یہود کے پاس اس کی تولیت تھی، حتیٰ کہ سب سے پہلے اس سرزمین پر جو اسلام کے قدم لگے ہیں اور سب سے پہلے اس سرزمین کو جو فتح کیا گیا ہے وہ 17 ہجری سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت تھا۔ 3000 صحابہ کرام نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکردگی میں اس سرزمین پہ آ کے حملہ کیا اور اس سرزمین کو فتح کیا۔ اور جب بیت المقدس کے قریب پہنچے تو بیت المقدس کے پادریوں نے کہا کہ ہم یہ چابیاں بیت المقدس کی تمہارے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم نے اپنی کتابوں میں کچھ علامات پڑھی ہیں کہ اس سرزمین پہ جو مسلمان آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آئیں گے، ان میں یہ نشانی ہوگی۔ ہماری شرط یہ ہے کہ یہ بیت المقدس تمہارے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اپنے امیر کو بلاؤ، اپنے حاکم کو بلاؤ اور اپنے حاکم اور امیر کو بلا کے اس کو کہو ہم سے آ کے چابیاں لے۔ وہ تفصیلات ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے چلے اور ایک غلام ساتھ ہے، چلتے چلتے سفر طے کرتے کرتے باری باری سواری پہ سوار ہوتے ہوتے حتیٰ کہ بیت المقدس کی سرزمین آ گئی اور غلام کا نمبر تھا سواری کرنے کا۔ جب بیت المقدس کی سرزمین آئی اس غلام نے عرض کیا امیر المومنین اب تو ہم دشمن کے علاقے میں آ گئے ہیں، اب دشمن کیا سمجھے گا کہ بادشاہ پیدل اور غلام سواری پہ سوار ہے؟ فرمایا نہیں، عدالت اور انصاف یہی ہے، اب نمبر 13 ہے، تو سواری پہ سوار ہوگا۔ حضرت فاروق اعظم سرزمین بیت المقدس میں اس حال میں داخل ہوئے، آپ کے ہاتھ میں سواری کی نکیل تھی اور آپ کا غلام سواری پہ سوار تھا۔ جب بیت المقدس کے عیسائیوں نے، پادریوں نے یہ منظر دیکھا کہ بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے جو حکمران آیا ہے وہ سواری کی نکیل پکڑے ہوئے اور اس کا غلام سواری پہ سوار ہے، انہوں نے کہا بس سب سے بڑی نشانی پوری ہو گئی ہے۔ ہم نے اپنی کتابوں میں یہی پڑھا ہے کہ بیت المقدس جس کے ہاتھوں پہ فتح ہوگا وہ بیت المقدس شہر میں اس حال میں داخل ہوگا، اس کا غلام سواری پہ سوار ہوگا اور اس نے سواری کی نکیل پکڑی ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو فتح فرمایا۔ پھر سال گزرے، صدیاں گزریں، پھر 493 ہجری میں اس سے پہلے صلیبی جنگیں شروع ہو گئی تھیں۔ وہ جنگیں مسلمانوں میں، عیسائیوں میں ہو رہی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اس سے پہلے جتنی جنگیں ہوئیں وہ یہودیوں میں، عیسائیوں میں ہوئیں۔ پھر حضرت فاروق اعظم نے جب فتح فرمایا، پھر حضرت فاروق اعظم کے بعد باقی خلفاء کا دور گزرا، صحابہ کا دور گزرا، بنو امیہ، بنو عباس آئے، مختلف حکمران آتے گئے، حتیٰ کہ جب صلیبی جنگیں شروع ہوئیں، پھر صلیبی جنگوں کے نتیجوں میں پھر عیسائیت نے قبضہ کیا
بیت المقدس پر اور بیت المقدس پہ قبضہ کر کے مسلمانوں کو بے دخل کیا۔ پھر جب بے دخل کیا، عیسائیت کی تولیت اور عیسائیت کی وراثت بیت المقدس میں آ گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت عطا فرمائی، اسلام کے عظیم فاتح، عظیم سپہ سالار حضرت سید سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالیٰ کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے پھر اسے فتح فرمایا۔ گویا کہ اولین فاتح بیت المقدس کے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور بیت المقدس کے دوسرے فاتح سلطان صلاح الدین ایوبی ہیں، اور آج بیت المقدس کسی تیسرے فاتح کا منتظر ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سعادت کس کو عطا فرمائیں گے؟ لیکن چونکہ یہ دو دور، حضرت فاروق اعظم کا دور، حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کا دور، یہ اسلام کا دور ہے۔ میں چاہوں گا انشاءاللہ العزیز حضرت فاروق اعظم نے جو فتح فرمایا اس کی کچھ تفصیلات، اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے جو فتح فرمایا اس کی کچھ تفصیلات عرض کروں، اور پھر بیت المقدس کی موجودہ صورتحال کیا ہے، اس وقت عیسائیت کا اور یہودیت کا، امت مسلمہ کا آپس میں تنازع کیا ہے، دعویٰ کیا ہے، اس کو عرض کر کے انشاءاللہ یہ موضوع مکمل کیا جائے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ میں وہ ایسا غیرت مند مرد پیدا فرمائے جو مسلمانوں کو قبلہ اول آزاد کروا کے دلائے، اور اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے حکمرانوں کو خصوصاً اور پوری امت مسلمہ کو یہ غیرت و حمیت نصیب فرمائے۔